مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ حضرت سب سے پہلا سوال تو میرا یہی رہے گا کہ این آر سی اور کیپ کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا ان دونوں کا تال میل رہے گا اور کیا اس پر آپ مانتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو پیش کرنا، اس طریقے کے قانون کو لے کر کے آنا، اس کا مقصد این آر سی ہی ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس بل کو اس طرح بھی لایا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر ہندو مسلمان کا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا۔ آپ یہ کہتے کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ان ملکوں سے جو نکالا جائے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کو اپنے ملک کے اندر نیشنلٹی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلم ملک ہیں، یہاں کوئی مسلمان مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر کوئی پیڑت ہوگا تو وہ غیر مسلمان ہی ہوگا، لیکن مسلمان کا نام خاص طریقے پر لا کر کے فرقہ پرست طاقتوں کو یہ تصور اور یہ وچار دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان کو اس ملک کے اندر کوئی ہانی پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف بی جے پی ہے، ہم ہی پہنچا سکتے ہیں، کوئی دوسری طاقت نہیں پہنچائے گی۔ یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم ہیں تنہا وہ کہ جو ہندو اور ہندوستان کو مسلمانوں سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ لیکن امت شاہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو ہمارے گرہ منتری ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے، یہ بات کہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو ان کے اس دعوے کے ساتھ ملا کر رکھیں گے کہ این آر سی ضرور آئے گی، تو اب وہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ این آر سی کے تو صرف مسلمان کے لیے این آر سی، کسی اور کے لیے تو این آر سی ہے نہیں۔ اس لیے جب آپ نے کہہ دیا کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو ہم نیشنلٹی دیں گے، تو پھر ملک کے اندر این آر سی میں ہزاروں کروڑ روپیہ خرچ کرنا، اس کے سوا کیا اس کا مقصد ہے؟ کہ آپ مسلمان کو نکالنا چاہتے ہیں اور مسلمان کو ایک مصیبت کے اندر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کہ امت شاہ جی جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کے اندر حقیقت کتنی ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے ثبوت کو پیش نہیں کر پائے گا، حالانکہ وہ یہاں سینکڑوں سال سے رہ رہا ہے، لیکن وہ غریب ہے، بے پڑھا لکھا ہے، چر ایریے میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، وہ دنیا کو جانتا ہی نہیں۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس ثبوت ہیں، لیکن جو افسر بیٹھا ہوا ہے وہ ان ثبوتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ پھر وہ یہاں سے اپنے ثبوت کو ثابت کرنے کے لیے کورٹ میں جائے، ہائی کورٹ میں جائے، سپریم کورٹ تک پہنچے۔ کتنے آدمیوں کے اندر یہ طاقت ہے؟ اس لیے آنے والے دن بتائیں گے، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ آنے والے دن تو جب این آر سی ہوگی تب ہوگی۔ آسام کے اندر جو مسلمان 5 لاکھ 5.5 لاکھ رہ گئے ہیں، جس دن یہ بل منظور ہو کر کے صدر جمہوریہ کے پاس سے آ جائے گا، ان کے اوپر قیامت اور پہاڑ اسی دن سے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا اس کو۔ اس لیے اس کہنے کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس بل کا مقصد اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ این آر سی کو لایا جائے، اور این آر سی کو لانے کے بعد مسلمان کے سر کے اوپر ایک قیامت کھڑی کر دی جائے، اور وہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں مسلمانوں کی پریشانیاں بڑھنے والی ہیں، تو ایسے مسلمانوں کو کیا ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے چاہیے؟ ہاں، میں اس چیز کو ہم جمعیت علماء عنقریب مکمل اخبارات کے اندر اور دوسری جگہ لا کر کے اس کو پیش کرے گی۔ ابھی چند دنوں کے اندر ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ ثبوت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ بچے پڑھے ہوئے ہیں یا آدمی پڑھا ہوا ہے تو اس کو اپنے کالج یا یونیورسٹی کے جو داخلے اور امتحانات کی چیزیں ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی زمین جائیداد ہے تو اس کو پیش کرنی چاہیے۔ دوسری بات، تیسری
تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جو اپنی ووٹر لسٹ کے اندر جو اس کے نام ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی بچے اور بچیوں کے لیے سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ اس کو جہاں جہاں سے قانونی اعتبار سے ملنے چاہیے ان کو مہیا کرنا چاہیے. اگر وہ پہلے تو کوئی توجہ بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے اگر وہ ضائع ہو گئے ہیں تو ان کو دوبارہ نکلوانا چاہیے، مہر کے ساتھ نکلوانا چاہیے، وہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے. اسی طریقے کے اوپر اگر باپ دادا کی زمین خرید و فروخت کی کوئی چیز ہے تو ان کو، لیکن ان تمام کے اندر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر جگہ نام ایک ہی ہونا چاہیے. باپ کا نام، ماں کا نام، اولاد کا نام، اپنا نام، کہیں کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی باپ کے نام کے ساتھ خان لکھا ہوا، ہمارے نام کے ساتھ خان نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی افسر غلط ذہن کا آ جائے گا وہ اسی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے گا. ہمارا تجربہ ہے آسام کے اندر، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جہاں کوئی حرف زیادہ ہے یا تو آپ یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اس کو ختم کرائیے یا ہر جگہ اس کو لائیے تاکہ کسی جگہ کوئی اختلاف اپنے نام میں، اپنی اولاد کے نام کے اندر، اپنے ماں باپ کے نام کے اندر، اگر زمین و جائیداد کا مسئلہ ہے اپنے دادا کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ہر جگہ ایک ہی ہونا چاہیے. اچھا، اکثر بیٹیوں کے ساتھ زیادہ دیکھا گیا ہے، تو بیٹیوں کے ساتھ اکثر زیادہ کیوں ہو رہا ہے، بہو ہو یا بیٹی ہو؟ اس کی صورت یہ ہے کہ مسلمان، یہ میں کہتا ہوں بد نصیبی ہے کہ شریعت نے ایک قانون بنایا اور اس کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے نبی کے اوپر بھی نہیں چھوڑا ہے بلکہ قرآن کے اندر قانون بنا کر کے اور رسول کو حکم دیا ہے کہ اب ہمارے بنائے ہوئے اس قانون کو امت کے اندر اور دنیا کے اندر عام کریں، اور وہ ہے مسئلہ وراثت. اس وراثت کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا حصہ موجود ہے. اگرچہ لڑکی دوسرے گھر جاتی ہے، اس کے اوپر ماں باپ کی خدمت کا بوجھ اب نہیں ہے، وہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کرے گی، لیکن لڑکیوں کے اوپر اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو جب تک وہ زندہ ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کے قدموں پر سر کو رکھنا، ان کی خدمت کرنا. اس لیے اس نے لڑکے کو 2 گنا حصہ دیا ہے، لڑکی کو 1 حصہ دیا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لڑکی اس حصے سے بھی محروم ہو جاتی ہے. اگر باپ اپنی یا دادا اپنی دولت کے اندر لڑکے اور لڑکی دونوں کو حصہ دے اور قانونی اعتبار سے ان ناموں کو پیش کر دے اور لکھے کہ میں اپنے بچے کو اتنا اور بچی کو اتنا، تو اس بچی کیا نسبت ہے اپنے باپ کے ساتھ وہ قانونی دائرے کے اندر آ جائے گی. لیکن ماں باپ ایسا نہیں کرتے، لڑکوں کے نام دے کر کے تو جائیداد ان کے حصے پر کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو اس حق سے محروم ہے. اب اس لڑکی جب تک وہ زندہ رہے گی کہیں اپنے باپ کے رشتے کو ثابت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے آسام میں دیکھا ہے کہ یہ پریشانی بہت بڑی پریشانی ہوئی ہمارے لیے، اور اس کو کس طریقے پر حل کیا گیا وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر مرد کو اپنے حصے کے اندر لڑکی کو لڑکوں کو دونوں کو دینا چاہیے، پھر اسے رجسٹرڈ کرانا چاہیے. وہ ثبوت لڑکی کے پاس، یہ الگ بات ہے کہ لڑکی اس ثبوت کو حاصل کرنے کے بعد جو ملا ہے وہ اپنی ماں کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنی دوسری بہن کو دے دے، اسے ضرورت ہے، یہ اس کا حق تھا اور اس کے اختیار میں ہے. لیکن اس کا نام ضرور قانونی اعتبار سے رجسٹرڈ ہو جانا چاہیے. جب تک زندہ رہے گی وہ اس اپنے قانونی حق کی بنیاد کے اوپر اپنی نیشنلٹی کی ایک بہترین ثبوت کو اپنے ساتھ رکھے. اکثر مسلمانوں کے نام 2 3 ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دقت آتی ہے. آپ نے آسام میں کیا اس طرح کی دقتیں دیکھی؟ یقیناً آئی ہیں اس طرح کی دقتیں. ایک نام ہونا چاہیے، ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے، ایک ہی اسپیلنگ ہونی چاہیے، کہیں کسی طرح کا کوئی فرق نہ ہونا چاہیے. آپ ایک نام، ایک آدمی کو 10 نام سے پکاریں مگر ایک بنیادی نام جو ہر جگہ سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ایک ہی نام ہونا چاہیے اور ایک ہی طرح سے اس کی لکھت ہونی چاہیے. مولانا، ایک بہت اہم چیز رہ جاتی ہے، بہت سارے غریب مسلمان ہیں جو اس طرح کے خرچے نہیں اٹھا سکتے. کیا جمعیت کوئی ایسی سویدھا انہیں مہیا کرائے گا کہ آپ جمعیت کا کوئی ٹول فری نمبر ہو، کوئی ایسا نمبر ہو کہ آپ اس پر کال کریں اور ہم سے پتہ کریں، ہم سے رابطہ قائم کریں، تو ہم شاید آنے والے سمے میں آپ کی یہ
परेशानी दूर कर सकते हैं। हम ये बात कहते हैं, हम जिस वक्त ऐलान करेंगे इसका, हम ये कहेंगे कि मुसलमानों को ये चाहिए कि हर महल्ले में किसी भी पढ़े लिखे लड़के को कंप्यूटर के ऊपर बैठा दे और एक वक्त मुतय्यन कर दें 2-3-4 घंटे का। वो कंप्यूटर के ज़रिए मदद कर सकता है। यह आज भी सूरत हाल है, नाम को लिखने में, नाम को सही करने के अंदर ये तमाम सूरत हाल इस वक्त हो सकती है, लेकिन इसमें सर्द मोहरी है बहुत ज़्यादा। मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीक़े के ऊपर कोशिश करनी चाहिए थी और पढ़े लिखे मुसलमानों को काम करना चाहिए तो नहीं हो रहा है। अगर कर दें तो ऑनलाइन इसकी बड़ी सहूलतें मौजूद हैं और इससे बेशुमार लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। चलिए, ये तो बहुत सारी चीजें मौलाना ने बताई हैं और कि इस वक्त बहुत सारे सबूत बताए हैं। अपने नामों को दुरुस्त कीजिए, यानी ठीक कीजिए। दूसरी तरफ अपनी बेटियों को अपनी जायदाद का हिस्सा जरूर बनाइए, जिससे रहे कि वो उसी बाप की बेटी और उसी हिंदुस्तान में वो पैदा हुई है। डरने की जरूरत नहीं है अगर आप पूरे सबूत इकट्ठा कर लें। उम्मीद यह है कि सरकार से जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट निकलेगी वो भी जमीयत आप लोगों तक पहुंचाएगा और कोशिश ये करेंगे उस वक्त के तब हजरत से आकर चर्चा करेंगे कि क्या सबूत हैं और किस तरह से लोगों को उनको अपने लिए सीक्वेंस वाइज जमा करना है। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम